آج ہماری گفتگو کا عنوان اخلاص تمام اعمال کی روح ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ میرا عزیزو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا ہے، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سخر روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے عقیدہ اور عمل کی قبولیت کا تعلق نیت اور اخلاص سے ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی نتیجہ ہوگا۔ درست عقیدہ اور حسن عمل کا اختیار کرنا مومن کی کامیابی کا راستہ ہے، مگر عقیدہ اور عمل اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جبکہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ بہت مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بیان کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل کی مقبولیت نیت پر منحصر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اور جس نے ہجرت دنیا کمانے کے لیے کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار کی جائے گی۔ میرے بھائیو، انسان بہت سے نیک اعمال کرتا ہے، ان کے پیچھے انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت کسی انسان کو خوش کرنے کی، لوگوں کی نظر میں سرخرو بننے کی اور عہد و منصب حاصل کرنے کی یا دنیا کمانے کی یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان نیک کاموں کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے بعض لوگ غصے کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں، بعض لوگ عصبیت اور اپنے قبیلے کی حمایت کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس لیے جنگ کی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اسی نے فی سبیل اللہ جہاد کیا۔ اگر کوئی مسلمان نیکی اور بھلائی کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے مگر اس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ یعنی کام کا بڑا اور چھوٹا ہونا اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی اہمیت عمل میں اخلاص کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں قادسیہ کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کا مقابلہ ایران کی زبردست حکومت سے ہوا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مجوسیوں پر فتح عطا فرمائی۔ مال غنیمت میں کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ امیر لشکر کے پاس جب مال غنیمت کا ڈھیر لگا دیا گیا تو اس میں کسریٰ کا قیمتی تاج نہیں تھا، اور نہ کسی کو معلوم تھا کہ وہ کس کے ہاتھ لگا ہے، کس کے پاس ہے۔ ایک شخص خاموشی سے کسریٰ کا تاج لے کر آیا اور مال غنیمت کے ڈھیر میں جمع کر کے واپس جانے لگا۔ امیر لشکر نے کہا، اے شخص، تو نے اتنا قیمتی سامان جمع کیا ہے، اپنا نام تو بتا۔ اس مسلمان فوجی نے کہا، میں جس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اور یہ جنگ لڑی ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اسی بندے کا عمل قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو۔ قرآن پاک میں منافقوں کے ایمان کی کمی اور عملی سرگرمیوں پر گرفت کرتے ہوئے کہا گیا ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا، البتہ جو ان میں سے تائب نہ ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کر دیں اور خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، جس طرح انسان بہت سے نیک کام کرتا ہے اور نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے سب برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح مومن کو
کبھی عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، مگر اس کی نیت میں اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عمل کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم لوگ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہ گئے، جہاد میں شریک نہ ہو سکے، نہ تو ہمارے ساتھ کسی گھاٹی میں اترے اور نہ کسی وادی میں آئے، مگر وہ لوگ اجر میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بیماری نے روک رکھا تھا۔ سہیل بن حنیف اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ شہادت کی دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کا اجر عطا کرے گا، اگرچہ اسے اپنے بستر پر ہی اسے موت ہی کیوں نہ آئے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، بندے کے ہر عمل، ہر حرکت پر اس کی نظر ہے۔ جس طریقے سے آج بعض جگہوں پر CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں اور جیسے ہی کسی شخص کی اس پر نظر پڑتی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے وہ باز آ جاتا ہے، اور وہ اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں وہ کوئی غلط کام کرتا ہوا نہ دکھ جائے۔ اسی طرح بندے کی چھپی اور کھلی ساری باتیں اللہ کے سامنے ہیں، وہ بندے کی دلوں کے حالات اور نگاہوں کی گردش کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا، اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ایک مزدور یا ملازم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنا کام اپنی محنت اور مستعدی اور خوش اسلوبی سے کرتا ہے، اور اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ اس کا مالک موجود نہیں ہے تو وہ اپنے کام میں غفلت اور لاپرواہی برتتا ہے، سستی کرتا ہے، کام کے اندر چوری کرتا ہے۔ اسی طرح بندے کو اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہو جائے تو اس کا ہر عمل درست ہو جائے گا، بلکہ اس کے عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا، حسن پیدا ہو جائے گا۔ اخلاص نیت کا یہی وہ نقطہ ہے جسے حضرت جبرائیل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو اتنی ضرور ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی بندے کو عبادت کرتے ہوئے یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا، یہ اپنی حیثیت نہیں بنا سکتا اور اپنی کیفیت اس طرح کی نہیں کر سکتا، تو کم از کم اتنی کیفیت تو بنانی ضرور چاہیے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، عبادت میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، تعلیم، خدمت وغیرہ ساری عبادتیں شامل ہیں۔ اگر مومن ان سارے کاموں میں اللہ کو سامنے رکھے تو اس کی عبادت شرف قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتی۔ مصیبت کے دنوں میں وہ اعمال کام آتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، رات ہوئی تو ایک غار میں رات گزارنے کے لیے داخل ہو گئے۔ پہاڑ کی ایک چٹان لڑھک کر غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں آپس میں بولے اور کہنے لگے، اب ہم لوگ اس غار سے اسی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے، صالح اعمال کے واسطے سے دعا کریں۔ چنانچہ ایک نے اس طرح دعا کی، الہی میرے بوڑھے والدین تھے، میں ہمیشہ ان کو اپنے مال و اولاد پر مقدم رکھتا تھا۔ ایک دن میں لکڑی کاٹنے جنگل گیا، لوٹا تو دیر ہو چکی تھی، میں نے ان کے لیے دودھ دوہا مگر وہ سو چکے تھے، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے پاس میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، جب والدین اٹھ گئے تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ میرے اللہ، اگر میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کیا تھا تو آج اس چٹان سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا، یہ نیک عمل کی برکت تھی۔
اور دوسرے شخص نے کہا الہی میری چچا زاد بہن تھی جسے میں بہت پیار کرتا تھا، میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا مگر وہ باز رہی۔ ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، وہ مجھ سے پیسے مانگنے آئی، میں نے 120 دینار اسے دیے اور بدکاری کا وعدہ لے لیا۔ جب میں نے اسے لوٹا دیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور اس کی مہر نہ توڑ۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور پیسے بھی واپس نہ لیے۔ اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج اس پتھر سے نجات عطا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پتھر کو اور کھسکا دیا۔ اللہ اکبر، کس طرح کی نیت ان کے اعمال میں رہی ہوگی۔ اور تیسرے شخص نے التجا کی اے میرے اللہ، میرے کچھ مزدور تھے، میں نے سب کو مزدوری دے دی مگر ایک مزدور اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کا پیسہ کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ وہ بہت ہو گیا۔ مدت کے بعد وہ لوٹا اور اپنی مزدوری مانگنے لگا۔ میں نے کہا یہ سب اونٹ، گائیں، بکری، غلام سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق نہ کرو، میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا مذاق نہیں، یہ سب تیرا ہے۔ تب وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پورا پتھر وہاں سے ہٹا دیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے وہ آخرت میں نفع بخش تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی اس کے اثرات اور ثمرات اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص فی الدین کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے اور خالص رضا کے لیے کرنے کی توفیق بخشے۔